सामने चंद नपीतुली बातें करने लगा हूं। अकीदा खत्म नबुव्वत वो अकीदा नहीं है जिस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज हो सकता है। अकीदा खत्म नबुव्वत कोई वो अकीदा नहीं है जिसके बगैर इस्लाम की इमारत कायम रह सकती है। देखें, जिस्म में कई आज़ा हैं, हाथ भी एक उज़्व है, आंख भी एक उज़्व है, कान नाक जबान पाँव भी एक उज़्व हैं। लेकिन अगर इन आज़ा में इंसानियत महरूमी की जिंदगी गुजारे तो बंदा जिंदा रह सकता है, लेकिन दिलो दिमाग ऐसी चीजें हैं, अगर इनमें किसी एक छोटी सी जगह को मुतासर कर दिया जाए तो इंसान की जिंदगी के ऊपर बिल्कुल वो मौत के साए उमंडलाने आ पड़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह अकीदा तौहीद अल्लाह के बारे में, अकीदा खत्म नबुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि अगर इस अकीदे में कोई छोटा सा रखना आ जाए, इमारत इस्लाम मुतज़लज़ल हो जाती है। मेरे दोस्तों, ये बात ज़हन में रखना कि हम अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ कादियानियत के मुकाबले में नहीं करते। हम अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ मिर्जा कादियानियत की सिर्फ नफरत में नहीं करते। हम अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ कादियानी और मिर्जाइयों के बुग़्ज़ में नहीं करते, बल्कि कादियानी तो कल के लोग हैं, 100-150 साल इनकी तारीख है, और हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा दीन, कुरान, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल से कायम और दायम है। कादियानियत मारज़ वजूद में नहीं थी, इस्लाम ने अकीदा खत्म नबुव्वत दिया है। कादियानियत का नामो निशान नहीं था, इस्लाम ने अकीदा खत्म नबुव्वत दिया है। हम अकीदा खत्म नबुव्वत अल्लाह के फरमान और नबी के फरमान के तौर पे मानते हैं। जब हम ये बात तस्लीम कर लेंगे तो फिर हमारे सामने एक बात आ जाएगी कि भाई हम ईमान अकीदा के तौर पे इस अकीदे को पढ़ते, सुनते, पढ़ाते और बताते नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ पे मुल्क पाकिस्तान में कुर्बानियां मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान से पहले भी इस अकीदे के ऊपर कुर्बानियां मौजूद हैं। हर वो कौम का नौजवान सक्सेसफुल नौजवान होता है, कामयाब नौजवान होता है, जो अपनी कौम की हिस्ट्री, अपनी कौम का माजी, अपनी कौम की तारीख को याद रखता है। मेरे दोस्तों, अगर हमने अकीदा खत्म नबुव्वत पे और तो छोड़ें, इस 100 साल तारीख पर नजर डालें और उसकी स्टडी कर लें, उसका मुतालिया कर लें, उसको अपनी नजरों में गुजार लें, यकीन मानिए हमारी तारीख की बातें पढ़ने के बाद हमारा जज्बा ईमान जिंदा हो जाएगा। मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, आठवीं मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत में हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम ने मुक़द्दमा मिर्ज़ाइया बहावलपुर 3 जिल्दों में तबा जदीद में लिख दिया है। आप हज़रत मौलाना अजीजुर रहमान सानी से दफ्तर खत्म नबुव्वत में ले सकते हैं। मैं इन तमाम नौजवानों से, वो मदारस के हो, मकातिब के हो, मसाजिद के हो, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के हो, मैं इन्हें कहता हूं, लिटरेचर पढ़िए, उसका मुतालिया कीजिए, विजिट कीजिए और अपनी रोशन माजी को देखिए, ताकि आपके एक ताबनाक मुस्तकबिल और फ्यूचर क्रिएट हो। मैं उसके इशारात आपकी खिदमत में रखता हूं। मुक़द्दमा मिर्ज़ाइया बहावलपुर क्या है? बहावलपुर उस जमाने में जिला नहीं था, यह रियासत थी। इस रियासत का एक इलाका अहमदपुर शर्किया कहलाता है। अहमदपुर शर्किया के अंदर एक अजीब मामला पेश हुआ। जो उस्ताद मोहतरम क्लास में पढ़ा रहे हैं, इनका नाम मौलाना इलाही बख्श है। जो शागिर्द सबसे लायक व फायक काबिल शागिर्द है, उसमें 100% टैलेंट मौजूद है, ज़हीन है, उस बंदे को सबक असबर याद हो जाता है। अब्दुल रज़्ज़ाक नाम है। उस्ताद उससे इम्प्रेस होता है, मुतासर होता है। उसकी ज़हानत को देख के, दीन इस्लाम की तालीमात के अंदर मेहनत को देख के, तो उस्ताद उसे कहते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक बेटा
کل تک تو میرا شاگرد اور میرا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا تھا، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی غلام عائشہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو اس کو نکاح میں قبول کر لے۔ شاگرد نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا، وہ اس کی بیوی بن گئی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی، عبد الرزاق کی یاری قادیانیوں سے تھی، مرزائیوں سے تھی، اٹھک بیٹھک مرزائیوں کے ساتھ، بود و باش قادیانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی وجہ سے ایک وقت آیا یہ عبد الرزاق قادیانی ہو گیا۔ ماں باپ نے محنت کی، یار دوستوں نے محنت کی، اساتذہ نے محنت کی، کلاس میٹ نے محنت کی، لیکن یہ بندہ قادیانیت میں مضبوط رہا۔ اب پھر یہ دیکھا کہ جب یہ بچ نہیں سکتا پھر خود کو بچانا چاہیے۔ وہی ان کے ماموں مولانا علی بخش نے اپنی بیٹی غلام عائشہ کے نکاح کی تنسیخ کے لیے احمد پور شرقیہ کی عدالت میں کیس دائر کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے اس زمانے میں 1924 کے اندر انگریز کی گورنمنٹ ہے، انگریز کی سلطنت ہے، سامراج اس وقت کے بر صغیر پر مسلط ہے۔ اس وقت کی انگریز عدالت نے فیصلہ کیا ہے قادیانی بھی تو کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، مسلمان بھی خود کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بٹوین ان دا مسلم نکاح جائز ہے، لہذا عبد الرزاق اپنی بیوی کو لے سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اس فیصلے کے بعد ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر انہوں نے ریویو پٹیشن میں نظر ثانی میں جانے کا ڈیسیجن لیا۔ یہ احمد پور شرقیہ سے اٹھے، بہاولپور پہنچے۔ اس وقت کے نواب محمد صادق کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے، ان نے اس کیس کو لیا۔ اس وقت راس کماری کی چوٹیوں سے لے کر چترال کے فلک بوس چوٹیوں تک بر صغیر کے علماء کو اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، ختم نبوت کے نام پہ اجاگر یہ مسئلہ کرنے کے لیے ان کے تک معلومات پہنچائی گئی۔ ان سب کو اس بات کے اہمیت، حساسیت، سینسیٹیوٹی کا انہیں یاد دہانی کرا کے انہیں بتلایا گیا، اس پر آپ ہیلپنگ ہینڈ بنو، آپ کی مدد چاہیے، نصرت چاہیے، تعاون چاہیے۔ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اگر عدالت یہ بات میں لکھ دے کہ قادیانی مسلمان ہے، ہم ان کو کیسے کہہ سکیں گے کہ غیر مسلم ہے؟ انگریز کا دور ہے، آؤ ہم بڑی عدالت میں چلتے ہیں۔ اس وقت وکلاء نے فری آف کاسٹ اپنی جو ہے نا اس وقت کی صلاحیتیں پیش کر دی۔ علماء آئے، بلا تفریق مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام جمع ہوئے، اور اس وقت بحث ہوئی۔ جب عدالت میں یہ کیس آیا، مرزائی متحرک ہوئے، گرداسپور کی سٹی قادیان تک مرزائیت متحرک ہو گئی۔ انہوں نے اس پر بڑے بڑے گرو گھنٹال ایڈوکیٹ، اس وقت کے لائر، اس وقت کے وکلاء کو ہائر کیا اور عدالت میں ٹھہرا دیا۔ مسلمانوں نے بھی اپنی طاقت، قوت، ہمت، سکت محمد الرسول اللہ کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر کے عدالت میں ٹھہر گئے۔ جب قادیانی وکلاء نے وہاں پر پسپائی دیکھی، قادیانیوں کو کہا اپنا مناظر دو، مولوی دو، تگڑا عالم دو جو قادیانیت کو ڈیفینڈ کر سکے، قرآن کی نظر میں قادیانیت کو ڈیفینڈ کر سکے، حدیث کی نظر میں قادیانیت کا دفاع کر سکے۔ اس وقت کی فقہ اسلام کی روشنی میں تو اس وقت بدنام زمانہ قادیانی مناظر اللہ دتا کی خدمات لی گئی۔ وہ عدالت میں آیا، وہاں بحث کرنے کے لیے تاریخ اعلان ہو چکی تھی۔ نواب محمد صادق رحمت اللہ علیہ اس وقت پریشان تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے واسطے سے انڈیا میں موجود، اس وقت کے ہندوستان کے ڈابیل کی سرزمین پر موجود سید دادا محدث العصر خاتم المحدثین علامہ سید انور کشمیری رحمہ اللہ کو عرض کیا گیا، حضرات اس وقت اللہ دتا کا آپ نے مقابلہ کیا تھا جب اللہ دتا کا توتی بولتا تھا، لیکن آج دین پہ وقت آیا، ختم نبوت پہ وقت آیا،
وہاں اللہ دیتا عدالت میں آئے گا. ہمارے علماء تو ہیں, وکلاء تو ہیں, لیکن ضرورت آپ کی ہے. سید زادے انور شاہ کشمیری نے بیماری نہیں دیکھی, تکلیف نہیں دیکھی, مرض نہیں دیکھا, بڑھاپا نہیں دیکھا, نکاح تو کمزوری اور ضعف و ویکنس پہ نظر نہیں رکھی. وہاں سے سفر شروع کیا, بہاولپور کی عدالت میں پہنچے. 22 فروری 1924 کا جمعہ جامع مسجد الصادق میں پڑھا کے اعلان کیا, مسلمانوں یاد رکھنا, اب میں حضور پاک اپنے نانے کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں, دعا میں مجھے یاد رکھنا. حضرت گئے, عدالت میں بحث ہوئی. اس وقت عدالت میں پیش کی اس نے مسلم الثبوت فواتح الرحمود, یہ کتابیں پیش کر کے ختم نبوت پہ اس نے چوری کرنے کی ناکام کوشش کی. پوری عبارت ٹھیک پڑھی, ایک لفظ اپنی طرف سے ملایا. علامہ کے پاس کتاب نہیں تھی, رسول اللہ کا چوکی دار بن کے, حضور پاک کا پہرے دار بن کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا ذاتی محافظ پرسنل گارڈ بن کے کٹہرے میں علامہ انور شاہ ٹھہرے تھے. جج کو کہنے لگے, جج صاحب اس نے جھوٹ بولا, دجل سے کام لیا, یہ لفظ اس کتاب میں نہیں ہے. جج نے کہا, آپ کیسے کہتے ہو اس کتاب میں نہیں ہے؟ اس کے پاس کتاب ہے, تمہارے پاس کتاب نہیں ہے. علامہ فرمانے لگے, مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ نے ختم نبوت کا تاج رسول اللہ کو دیا ہے, میں نے 30 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا, اس میں لفظ نہیں تھا. اگر آج اس کتاب سے یہ لفظ دکھا دے, انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا. یہ ہمارے علماء نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے, ہمارے اکابر نے کام کیا. کتاب منگوائی گئی تو لفظ جھوٹے نکلے. ایک تفصیل ہے, وہ پھر وقت آیا جس وقت کفر ہار گیا اور اسلام عدالت میں جیت گیا. میں نے اشارہ دیا, اگر میرا کالج کا نوجوان, میرا